نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انسان کے اپنے جو معمولات ہوتے ہیں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو فرائض میں ہے، واجبات میں ہے، ان کو تو کرتا ہی کرتا ہے، اور کچھ اس کے اپنے اور بھی معمولات ہوتے ہیں، جیسے تلاوت کر لینا، تسبیحات کا پڑھ لینا، نفلوں کا پڑھ لینا۔ تو عام طور پر دیکھا ہی گیا ہے کہ اس کی پابندی نہیں ہو پاتی، اور اکثر لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ وقت نہیں مل پا رہا، بھول گئے۔ تو اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ اوقات کو ہم نے انضباط یعنی اوقات کو ہم نے مقرر نہیں کیا ہے کام کرنے کے لیے۔ اگر کام کے لیے وقت کو مقرر کر لیا جائے اور پھر جب وقت آ جائے اور اسی وقت میں وہ کام کیا جائے تو پھر آسانی کے ساتھ پابندی ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے، معلوم ہے پھر کرنے میں پورا دن نکل جاتا اور ہو نہیں پاتا اس کے اندر۔ تو سب سے پہلی چیز معمولات کے تعلق سے یہ ہے اپنے اوقات کو مقرر کر لینا کہ اس وقت میں یہ کام کرنا ہے۔ جیسے کاروباری لائن کے لوگ ہوتے ہیں، دکان کھلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اپنے ٹائمنگ مقرر ہے، پہنچ جاتے ہیں۔ بند کرنے کا ٹائم مقرر ہے، کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ٹائم مقرر ہے اس کا۔ یا سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کا ٹائم مقرر ہے۔ اسی طرح اپنے معمولات کے لیے ٹائم مقرر کر لیں۔ اس وقت تلاوت کریں گے، اس وقت تسبیح پڑھیں گے، اس وقت نوافل پڑھیں گے، اس وقت دعا کریں گے۔ اگر اس طریقے کا نظام بنا لے آدمی تو بہت عافیت کے ساتھ سارے معمولات ہو جائیں گے اور وقت میں برکت بھی ہوگی۔ یہ تجربہ ہے، بڑوں نے تو بہت تجربہ کیا۔ بہرحال ہم لوگ تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ، لیکن بہرحال جو اپنے اس پہ بات آ رہی ہے وہ یہی کہ جو لوگ معمولات کے کرنے کے تعلق سے کوتاہی ہو رہی، ناغہ ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اوقات کا تعین نہیں کر پائے وہ لوگ۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا، پسند مجھے وہ سنانا تھا کہ حضرت نے فرمایا 1 سال پہلے کی بات ہے، ایک دن عشاء کے وقت مجھے خیال ہوا کہ میں تو روزانہ اللہ کی توفیق سے تہجد کے لیے اٹھتا ہوں۔ جوانی سے پڑھ رہے ہیں، حضرت فرمایا کہ اور تو عشاء کے وقت تہجد نہ پڑھا کرو۔ ایک بات سب کے کام کی ہے، تہجد کا ایک وقت عشاء کے بعد کا بھی ہے، یہ کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ آخر وقت میں اٹھیں گے تب پڑھیں گے تہجد، وہ تو ہے یہ وقت۔ ایک وقت عشاء کے بعد کا بھی ہے، جب عشاء کی نماز پڑھ لے، سنتیں پڑھ لے، وہ تہجد کا وقت ہے۔ 4 رکعت 2 رکعت پڑھ لے ہوئے وہ تہجد ہو جائے گی اس کے لیے، اس کے بعد وتر پڑھ لے۔ اب اگر مان لیجئے آخر وقت میں آنکھ نہیں کھولی، کوئی فرق نہیں پڑتا، تہجد کا ثواب ملے گا اس کو۔ تو اب بزرگوں نے آج کل کے حالات کے اعتبار سے یہ کہہ دیتے کہ بھئی عشاء کے بعد ہی پڑھ لیا کرو۔ اب اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے عشاء بعد پڑھ لینے سے تہجد کے ناغے سے بچ جاتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ نکلتا ہے جب اس وقت پابندی کرتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے پھر آخر شب میں آنکھ کھلنے لگتی ہے انسان کی، لیکن پھر بھی کبھی سو گئے تو کم سے کم چھوٹنے سے بچ جائے گا آدمی۔ تو حضرت جلال آبادی کا معمول تھا، عشاء کے بعد ہی پڑھتے تھے، آخر شب میں آنکھ کھلتی تھی۔ تو ایک دن خیال آیا آخر شب میں تو اٹھ ہی جاتے ہیں، لاؤ آج نہ پڑھیں، اور سو گئے۔ حضرت اس میں واقعہ بیان فرمایا، اس میں فرمایا کہ تہجد، سوچا کہ عشاء کے وقت تہجد نہ پڑھا کروں کہ اللہ کی توفیق سے آخر وقت تو اٹھ ہی جاتا ہوں میں۔ اب ہوا یہ کہ رات کو آنکھ لگ گئی، تہجد ہی نہیں پڑھ پائے۔ فرمایا ممکن ہے گھڑی بجی ہو یا نہ بجی ہو مگر آنکھ نہ کھلی اور تہجد کا وقت نکل گیا۔ تو اللہ پاک نے سمجھا دیا، یعنی سمجھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اپنا جو ایک معمول ہے، عادت بنی ہوئی ہے اور ایک ٹائم تم نے کر لیا ہے، تو تم کو کام اسی وقت کر لینا چاہیے، بس آگے کیا ہونا کیا نہیں تو اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں ہوتا اس پر۔ اس لیے معمولات کے سلسلے میں چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، ایک وقت مقرر کرنا اور وقت ہی پر اس کو کر لینا۔ جہاں ذرا سا آگے پیچھے ہوئے
پھر معلوم ہوا کہ وہ آج ہی سفر میں تھے، یہ ہوا کہ پھر کر لیں گے۔ اب وہ پھر کر لینے میں رسول کا ٹائم نکل گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اور طبیعت تو بار اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ میرا خیال بہت دنوں کے بعد ہی کہ تو پہلا کام یہی سب پورا کر لیا، تب جا کر کے اطمینان ہو گیا۔ بس یہ کہ پھر کر لیں گے، وہ آج نکل گیا اس میں۔ تو یہ چیز جو ہے اصل کیا ہے، نفس جو ہے وہ پابندی سے گھبراتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آزاد رہیں ہم، اور وقت مقرر کر کے کام کرنے میں اس کو پابند کرنا ہے۔ تو اب وہ پابندی سے گھبرانے میں بہلا دیتا ہے کہ ابھی کیا جلدی پڑی، تو بہت ٹائم لگا، پھر ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نہیں، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بہت کام کی فرمائی ہے، خود اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب اندر سے تقاضا کسی کام کے لیے ہوتا کہ پھر کر لیں گے، تو حضرت اپنے نفس سے کہتے کرنا تو تمہیں کو ہے، تو آج ابھی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ بس فرماتے ہی اس کہنے کے بعد میں طبیعت اندر سے آمادہ ہو جاتی، اس کام کو کر لیا کرتے تھے۔ اس نے بعض بزرگوں نے اس کا طریقہ اور بتایا کہ اپنے نفس سے کہہ دے اگر ابھی کام کر لو گے تم کو اچھا کھلائیں گے ہم، یا تم کو یہ دیں گے ہم، بس وہ تیار ہو جائے گا فوراً اس پر۔ حاصل یہ ہے معمولات نہیں چھوٹنا چاہیے، ایک دن کا معمول چھوٹ جانا پھر اس کا اثر یہ پڑا کرتا ہے کہ طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اب اچاٹ ہو جانے میں پھر دھیرے دھیرے بے تعلقی ہو جاتی ہے۔ ابھی معمولات چھوٹے، پھر معمولات چھوٹنے کے بعد میں نتیجہ ہوتا ہے اس کے اثرات فرائض پر پڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ابھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، جو لوگ کرتے رہتے ہیں ان کو اس کا تجربہ ہے۔ تلاوت ناگاہ ہو گئی، ذکر ناگاہ ہو گیا، تسبیحات ناگاہ ہو گئے، تو ابھی تو کچھ نہیں پتہ چلا، لیکن اب طبیعت اندر سے جسے کہتے ہیں بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اب ڈاؤن جب ہو گئی ہے تو اب اس کا اثر پڑ گیا، صفحہ اولیٰ چھوٹی، تکبیر اولیٰ چھوٹی، پھر دھیرے دھیرے جب نماز چھوٹنے لگی، یہ اثرات پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے معمولات چاہے چھوٹے ہوں، کم ہوں یا زیادہ ہوں، ایک وقت مقرر کر کے وقت مقررہ پر اس کو کرنا، اگر اتنی ہم پابندی کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی کہ معمولات بھی ہوتے رہیں گے، اور فرائض کی ادائیگی میں پھر اہتمام ہوگا۔ معمولات کے ادائیگی کے اہتمام پر ایک بات یاد آ گئی، حضرت قطب عالم حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ دارالعلوم کے جلسے دستار بندی میں تشریف لے گئے۔ حضرت کے زمانے میں ہوا تھا، سرپرست بھی تھے اس کے، تو عصر کے وقت تک طبیعت حضرت کی بالکل ٹھیک تھی، کوئی بات ہی نہیں تھی اس میں۔ عصر کے بعد طبیعت مزمحل ہو گئی تب ان کی، تو خدام نے پوچھا کہ حضرت طبیعت تو ٹھیک تھی، کیا کیسا مزاج ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے بڑا حادثہ غم میرے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آج 40 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ یعنی یہ بڑوں نے بڑی محنت کرنے کے بعد آدمی پھر اس لائن پر آتا ہے کہ بس 40 سال بہت ہوتے ہیں، یہاں تو 40 دن بھی نہیں کر پاتے ہم لوگ پورے طور پر۔ تو یہ پابندی کرنے کے اثرات کی اس کا طبیعت پر فوراً اثر پڑ گیا ان کا۔ اچھا، جب کوئی معمولات کی پابندی نہیں، طبیعت میں آزادی ہوتی ہے، تو نماز تک چھوٹ جائے تو صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بزرگوں کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے کی جو ہے رکعت چھوٹ گئی، ان کو اتنا صدمہ ہوا جیسے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا اتنا بڑا حادثہ میرے ساتھ ہو گیا، کوئی تعزیت کے لیے نہیں آ رہا، یعنی گویا وہ ایسا معاملہ ان کے نزدیک ہو گیا تھا کہ اب ان کو آ کے تسلی دی جائے اور ان کا غم بٹایا جائے۔ یہ نوبت یہ جب آتی ہے جب آدمی پابندی کے ساتھ کچھ کرتا رہتا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ کمی ہو گئی، کھو دیا فلاں چیز، فلاں نقصان ہمارا ہو گیا۔ اور جب آزادانہ زندگی رہتی ہے تو ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو کوئی غم کی بات نہیں رہتی اس کے اندر۔ ارے بھائی ہم لوگ اپنے اپنے مشغلوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان مشغلوں کی پابندی کی بنیاد پر، جیسے ہم لوگ پڑھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، ابھی ہفتہ شرح پہلے ذرا سا دیر ہو گئی تھی گھنٹہ پہنچنے میں، تو طبیعت پر ایک بار ہو گیا کیا دیر ہو گئی آنے کو ہم کو یہاں، تو چونکہ مسلسل پابندی کی وجہ سے ایک طبیعت بنی ہوئی ہے، تو اب اس میں ذرا سا بھی کچھ ہوتا تو آدمی کو احساس ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت خاص طور پر جو توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ کہ جو بھی کوئی معمول کسی کا بھی ہو، وقت کے تعین کر لے وہ، اور وقت متعین کرنے کے بعد پھر اسی وقت میں وہ کام کرے۔ بڑوں کا تجربہ یہ ہے،
جب آدمی پابندی کچھ دن کر لیتا ہے تو من جانب اللہ اس کے اسباب مہیا ہوتے رہتے ہیں، وہ کام اس وقت ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اور اگر مثال کے طور پر کسی مشغولیت کی بنیاد پر معمول نہیں ہو پایا تو دو کاموں میں سے ایک کام کر لیں۔ ایک تو یہ کہ رات کا کھانا روک دیں، پہلے معمول کرے پھر سوئے، پہلے معمول کرے پھر سوئے، اس لیے کہ روح کا فاقہ ہو رہا ہے اور پیٹ کو غذا پہنچا چکے، ناشتے بھی پہنچایا، دوپہر بھی پہنچایا اور اب پھر پہنچانے جا رہے ہیں اور روح فاقے سے جا رہی ہے، لہذا پہلے روح کو غذا پہنچائی جائے، معمول پورا کر لیا جائے، پھر کھانا کھائے جائے، کیونکہ کھانا اگر کھا لیں گے تو کسل ہو جائے گا، تو دن بھر کے تھکے ہوئے ایک کسل بھی ہے، معلوم ہو چلا گیا سارا قصہ وہ۔ تو معمولات کی اہمیت کی بنیاد پر کہا گیا کہ بھائی پہلے کر لو پھر سو جاؤ۔ ایک دوسری بات ایک اور بھی ہے، بعض اوقات اتنی مشغولیت ہو جاتی ہے، ہوتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو بڑے حضرت نے ایک بات بڑی اچھی فرمائی ایک موقع پر، فرمایا بھائی دیکھو کاروباری لائن کا آدمی کبھی کبھی سیزن میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے وہ کہ پیٹ بھر کے نہیں کھا پاتا، لیکن بھوکا نہیں رہتا ہے، وہ چل چل کر کے کچھ نہ کچھ پہنچا ہی لیتا ہے اپنا وہ۔ فرمایا اسی طریقے سے اگر کسی کا معمول مشغولیت کی وجہ سے رہ گیا ہے تو اگر 100 بار کرتا ہے تو 10 بار کر لو تاکہ فاقہ نہ رہے، تھوڑا بہت ہو جائے اس کے لیے۔ یہ بڑوں نے تدبیریں بتائی ہیں اس بات کی کہ ان چیزوں کی اگر ہم پابندی رکھیں گے تو اس کی برکت سے فرائض، واجبات اور سنن کے پھر اہتمام کی توفیق ملنے لگے گی اس کے اندر، اور اگر اس میں بے فکری اور آزادانہ انداز اور غفلت کا انداز رہا تو پھر دھیرے دھیرے فرائض پر اثر پڑنے لگتا ہے اور دینی کمیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت میں یہ بات ایک عرض کی کہ حضرت جلال آبادی والی بات پر یاد آیا، حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک عادت تھی لیکن سوچا کہ آج نہ پڑھیں، ہم لیٹ گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ رات کو آنکھ لگ گئی۔ اسی لیے بڑوں نے بڑے اب مشورہ ہی دیتے ہیں کہ بھائی اس وقت میں چونکہ زیادہ تحمل نہیں ہوتا ہے انسان کو ہے، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ عشاء کے بعد پڑھو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو بتایا تھا، یعنی حدیث میں عشاء کے بعد پڑھ لیا، کم سے کم 2 پڑھ لے، نہیں 4 پڑھ لے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔ اب اگر اخیر شب میں آنکھ نہیں کھلی ہے تو تہجد کا ثواب پورا ملے گا اور اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ ملے گا اس میں، اور ہمارا نام تہجد پڑھنے والوں میں رہے گا۔ ایک دن میں نے عرض کی تھی بات، تہجد جو ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے، ولایت و بزرگی اس کو نہیں مل پاتی جو تہجد کی پابندی نہ کرے، یہ بنیادی چیز ہے یہ، یعنی کوئی بزرگوں کی فہرست میں اور ولیوں کی اس میں آنا چاہتا ہے تو اس عمل کو پہلے کرنا پڑے گا اس کو، اس کی پابندی، کیونکہ تہجد پڑھنے سے نفس جو ہے یہ جسے کہتے ہیں نفس مرتا ہے اور جو اس کی سرکشی ختم ہوتی ہے اور اس کی جو خواہشات ہیں وہ دبتی ہیں، اس کا اثر اس کے اندر موجود ہے، خاص طور پر ہے۔ تو اس وقت میں جو بات توجہ عرض کی ہے، اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی، کہ ہمارے اپنے جو معمولات ہیں ہم اس کی پابندی کریں اور اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ معمولات کو کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ تو بہت ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں، 2 تسبیح نہیں، یہ ایک تسبیح اگر مسلسل پڑھتے رہیں گے یہ بہت ہو جائے گی، یہی بہت ہو جائے گی۔ ارے بھئی ایک بادام ہے، کوئی آدمی روزانہ کھاتا رہے بہت ہو جائے گا، اور ایک آدمی جو ہے ایک دن تو کھا لیا اس نے 50 گرام اور چھوڑ دیا اس نے، پھر کھا رہا ہے تو کیا فائدہ اسے ملے گا اس کو۔ لہذا تھوڑے معمولات ہوں اور پابندی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ پھر اس کے برکات ملیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کر لو 100 بار میں۔